الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام إن لكل إمام عهدا وأقدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم جس قدر پروردگار متعال کے شکر گزار ہوں کم ہے کہ اس نے دوبارہ سے مجھے اور آپ کو آخر ماہ سفر میں مشہد مقدس کی زیارت سے بہرمند فرمایا۔ ایک بڑی تعداد کائنات کی پاکیزہ فطرت رکھنے والی اور پاکیزگی کو اپنے وجود میں احساس کرنے والی جب ایام اربعین آتے ہیں تو ان کے قلوب تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے فاطمہ کے لال کی زیارت کا شرف انہیں نصیب ہو جائے اور پروردگار متعال یہ عظیم افتخار انہیں عطا کر دے کہ وہ پاپیادہ سید الشہداء کی زیارت کا سفر بجا لا سکیں۔ واقعاً یہ محسوس ہوتا ہے قرائن سے، گنہگار انسان بھی بخوبی سے دیکھ پا رہا ہے، سمجھ پا رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ظہور کی آمادگی کا سفر ہے اور وارث حسین کے لیے راہیں آہستہ آہستہ چاہنے والے جو اپنی جانب سے ذمہ داری ہیں انہیں بخوبی طور پر ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے یہ فقط سفر زیارت نہیں ہے، فقط ایک پاپیادہ سفر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی واک ہے یہ اربعین کی واک کہ جو ہر دشمن کے لیے، ہر طاغوت کے لیے
ایک چیلنج ہے، اور یہی سبب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کے اعتبار سے کس قدر جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے نشر نہ ہو یہ حق کی آواز، یہ حق کا سفر، یہ حق کے راہیوں کا یہ پا پیادہ اس طرح سے مل کر تمام دیگر تفریقوں کو ختم کرتے ہوئے فقط اور فقط حسینی بنتے ہوئے سرزمین کربلا کی جانب یہ قدم جتنا بھی باطل اسے چھپانا چاہے عزیزوں حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ بہرحال جس طرح سے اربعین کی واک کا سلسلہ ہے، آج امام بارگاہ نسبتاً خالی ہے عالمی وبا اور کرونا کی وجہ سے، وگرنہ مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سالوں میں زائرین کرام ایک اچھا وتیرہ اور طریقہ کار ان کا یہ تھا، ایک اچھا اسلوب یہ تھا کہ کربلا کی زیارت سے پلٹتے اپنے ملک جانے سے قبل سرزمین خراسان کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ مولا و آقا آٹھویں امام سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم کی شہادت کی مختلف تاریخیں ہیں۔ جو ہمارے ہاں رائج تاریخ ہے وہ 17 صفر کی تاریخ ہے، ایران میں جو رائج تاریخ ہے وہ آخر صفر ہے، اور یہی سبب ہے کہ عزیزوں یہاں کا جو ٹریڈیشن ہے، یہاں کی جو ثقافت ہے، اس اعتبار سے آخر صفر میں اختتام اضحیٰ کو بھی منایا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے آپ کسی بھی ایران کے خطے میں رہنے والے میرے مولا کے چاہنے والے سے سوال کریں تو جس طرح سے میں اور آپ اربعین کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ خدا 20 صفر مولا و آقا کی زیارت کا شرف عطا کر دے، ایران کے کسی بھی خطے میں رہنے والا آخر سفر تڑپ رہا ہوتا ہے کہ مشہد مقدس مجھے پروردگار متعال پہنچا دے۔ ابھی آتے آتے ایک مومن سے بات ہوئی، کہا کہ اگر میرے بابا کا آپریشن نہیں ہوتا تو میں بھی آتا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی زیارت یہی ہے، در واقع آپ امام کی تمنا، امام کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ درست ہے، جو آ سکتا ہے رکاوٹ نہیں ہے، اسے قریب بلایا گیا ہے، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں اگر کوئی نہیں آ سکتا ہے تو اسے محروم نہیں کیا جاتا ہے، وہ دور ہی سے سلام دے، اس کا سلام اس بارگاہ میں قبول ہے۔ دنیا والوں کے عزیزوں ملاقات معیارات فرق کرتے ہیں، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں فقط امیر جا سکتے ہیں، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں فقط صاحب منصب جا سکتے ہیں، بعض ایسے ہیں جہاں پر روابط چلتے ہیں عزیزوں، ضوابط پر روابط کو فوقیت ہوتی ہے۔ قانون قاعدہ کدھر ہے دنیا میں؟ لیکن الہی قانون بہت خوبصورت ہے۔ پروردگار متعال کہتا ہے میرے بندے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر، تو چھوڑ دے دنیا والوں کو، یہ شاید تجھے دھتکار دیں گے، میرا دروازہ بھی اور میری حجتوں کا دروازہ بھی تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تو آ کر مجھ سے طلب کر، میری بارگاہ میں گڑ گڑا۔ دنیا میں کسی صاحب منصب، کسی صاحب مرتبہ سے ملنا ہوتا ہے عزیزوں، کتنا انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کتنے لوگوں سے فون کروانا پڑتا ہے، پھر کتنے منٹ کا وقت ملتا ہے؟ 5 منٹ کا۔ صاحب بہت مصروف ہیں، اور پروردگار متعال اپنے ہر بندے کو ہر رات میرے چوتھے امام کی زبانی کہ پروردگار ہر ایک امیر نے، ہر ایک بادشاہ نے اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن تیرا دروازہ کھلا ہے۔ جو تیری بارگاہ میں آ کر رونا چاہے، گڑ گڑانا چاہے عزیزوں، جس طرح سے خدا ہے اسی طرح سے یہ حجتیں ہیں، اسی طرح سے یہ پاک و پاکیزہ انوار ہیں عزیزوں کہ جو مجھے اور آپ کو ظلمتوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس خمسہ کے لیے عزیزوں زیارت با معرفت کے عنوان سے انشاءاللہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا، اس امید پر کہ پروردگار متعال مجھے اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ زیارت ہماری نہ صرف یہ کہ آخری زیارت نہ ہو، بار بار مشہد مقدس آ سکیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عزیزوں اس زیارت کے طفیل جو بہترین اجر پاداش، جو نورانیت اہل بیت کی بارگاہ سے زائروں کو نصیب ہوتی ہے، انشاءاللہ میکسیمم لیول پر مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو سکے، اتنے نورانی ہو جائیں کہ جب پلٹ کر جائیں تو اپنے اپنے قریہ اور اپنے اپنے دیار کو نورانی کرنے کا باعث بنے، اور وارث رضا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل کے اسباب کی فراہمی ہو سکے۔ پس ان دونوں کو جوڑ دیں، ایک وہ 20 صفر کی 40 واک، اور ایک میرے مولا و آقا کی شہادت کی یہ تاریخ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ یہاں کے رہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ شاید کسی اور تاریخ کے مقابلے میں سب سے زیادہ رش، سب سے زیادہ زائرین کرام کا آ کر امام کی بارگاہ میں اپنے اپنے علاقے سے پرسہ دینا اور جو ہے وہ زیارت کے لیے آنا اس موقع پر ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کوشش یہ کرے کہ ان دونوں جسے کہہ سکتے ہیں مواقع سے استفادہ کرے اور نورانیت لیتے ہوئے اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے شہر کی جانب واپس پلٹ سکے۔ بہرحال جس طرح سے عزیزوں ہماری زندگی میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، خمس و زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے زیارت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بھی پائی جاتی ہے۔ حج اور عمرہ کی سعادت سے بھی چاہنے والا بہرہ مند ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ چیز جو انسان کے دل کو جھنجھوڑتی ہے
شاید اس سال محرم میں چند جگہوں پر میں نے یہ جملہ پیش کیا ہے عزیزوں، دوبارہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مومن کا جملہ ہے اور واقعاً بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں رونگٹے کھڑا کر دینے والا، تھوڑا سا ڈرا دینے والا جملہ ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب ہماری نیکیاں ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی ہیں اور ہماری برائیاں ہمیں نیکیوں سے نہیں روکتی ہیں۔ یہ خطرناک ہے میرے بھائی، واقعاً خطرناک۔ نیکی انسان کو برائی سے نہ روکے، ان دونوں کے مابین رشتہ آگ اور پانی کا ہے، ان دونوں میں سے ایک کو ایگزسٹنس ہے، یا آگ یا پانی، ہمیشہ ان کے مابین فائٹنگ ہے، جھگڑا ہے میرے بھائی۔ یہ میری نیکیوں کا مجھے برائیوں سے نہ روکنا، اور میری برائیوں کا مجھے نیکیوں سے نہیں روکنا، ایسا محسوس ہوتا ہے انسان شیطانی کسی وسوسے کا شکار ہو گیا ہے۔ وگرنہ یاد رکھیے گا عزیزوں، جب انسان اس پاکیزہ بارگاہ میں جاتا ہے، انسان زیارت کے جو کلمات اس میں سے ایک کلمہ یہی ہے، انسان کیا کہتا ہے؟ عاعذاً، میں پناہ لینے آیا ہوں مما جنیت علی نفسی واحتطبت علی ظہری، جو میرے گناہوں سے میری پیٹھ بوجھل ہو چکی ہے، میں اسے ہلکا کرنے کے لیے مولا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو اس بارگاہ کا کم ترین تحفہ یہ ہے کہ گناہ انسان کی زندگی سے چلا جائے، بد اخلاقی ختم ہو جائے، زبان پر نازیبہ کلمات نہ آنے پائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بسا اوقات سفر زیارت میں بھی یہ امر انسان کے جو ہے وہ کیا ہے، بسا اوقات مشاہدہ کیا جاتا ہے زائرین کرام کے مابین، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جانا، ناچاکی ہو جانا۔ در واقع معلوم چلتا ہے وہ جو زیارت کا جو اہم ترین تقاضا ہے اسے انسان فراموش کر گیا ہے، آ رہا ہے، زحمت کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ آئیے اس تقاضے کو بھی میں اور آپ اچھے طریقے سے مد نظر رکھیں تاکہ میکسیمم لیول پر اس سے فائدہ اٹھائیں، بدل جائیں، خود بھی بدل جائیں عزیزوں، اپنی زوجہ، اپنی بیوی بچوں، اپنے والدین کے، اپنے رشتہ داروں کے بدلنے کا باعث بنے۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر اپنے جملے بدل دوں تو خدا تک پہنچنے کا ہول اینڈ سول راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حجت خدا تک پہنچنا۔ اس کے بغیر انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ دوبارہ سے آپ ماشاءاللہ کی مجھے اتنی ضرورت نہیں، فقط آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہوں کہ اگر آپ ماشاءاللہ بھی کہ تو کیا اچھی بات ہے۔ محمد وآل محمد صلوات، محمد وآل محمد وعجل۔ بہرحال جو اچھائی ہے وہ اہل بیت کا کرم ہے، اور جہاں سارے نقائص اور برائیاں ہمارے اپنے سبب سے۔ عزیزو توجہ کیجیے گا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ حجت خدا تک پہنچنا ہے، اور حجت خدا تک پہنچنے کے اہم ترین راستوں میں سے ایک راستے کا نام ہے زیارت۔ حجت خدا کی اگر قربت چاہتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی چاہتے ہیں عزیزو، تو فرمایا، میرے 8ویں امام کے ان کلمات کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا، ان لکل امام عہدا وعقدا فی عنق اولیائہ وشیعۃ۔ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، یہ میرا حق ہے تمہاری گردن پر۔ وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْأَدَاءِ، اور اگر چاہتے ہو یہ عہد و پیمان جو تم نے ہم سے باندھا ہے اسے مکمل طور پر ادا کرنا اور اچھے طریقے سے بجا لانا، تو اس کا ایک، میں نے اسی لیے جملہ کیا کہا، حجت خدا سے نزدیکی اور قربت کا ایک اہم ترین راستہ زیارت ہے۔ فرمایا زیارت قبورہم، اگر چاہتے ہو اچھے طریقے سے عہد و پیمان کی وفا کرنا، اس عہد کو ادا کرنا، تو آؤ ہمارے قبور کی زیارت کو۔ ہر ہفتہ انسان 14 معصومین کی یاد تازہ کرتے ہوئے بسر کرے۔ سخت ترین زمانہ ہے عزیزو 10ویں امام کا زمانہ۔ میرے 10ویں امام، امام علی نقی، بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج تو میں اور آپ بہت سکون سے کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں، بہت سکون اور اطمینان سے مشہد مقدس کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ ایسے میں ظاہر اس زمانے میں چلا، کب؟ جب میرے مولا کو بالاجبار سامرہ منتقل کر دیا گیا۔ فوجی چھاؤنی، متوکل لعین کا زمانہ ہے۔ زیارت کرنے چلا اپنے مولا کی، عزیزو کتنا سخت ہے۔ فرمایا سختی آئے، خوف ہو، اس کے باوجود بھی سید الشہداء کی زیارت ترک نہ کرو۔ بہرحال پہنچا۔ اب جب سامرہ پہنچا تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دربان ہے، قریبی جسے کہہ سکتے ہیں فرد ہے متوکل کا، اس نے دیکھ لیا۔ اب ان کا پہلے سے کوئی رابطہ تھا، اس کی زبان پر لفظ استاد کے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے استادی شاگردی کسی علم میں جو ہے وہ یہ سلسلہ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ بلایا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ایسے ہی ایک چھوٹا سا کام تھا اس لیے آیا ہوں۔ کہا تو اپنے مولا کی زیارت کے لیے آیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، تقیہ کا زمانہ ہے۔ کہا میرا مولا اور تمہارے مولا میں کیا فرق ہے؟
یعنی در واقع اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ظاہر میں خلیفہ ہے وہی ہم دونوں کا مولا ہے. کہا نہیں، میں اس مولا کی بات کر رہا ہوں جو حق پر ہے. اور یاد رکھ یہ جو تیرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ بھی یہی ہے. عجیب ہے عزیز و پروردگار متعال کا بھی کرشمہ. ہاں، موسیٰ کی پرورش فرعون کے ہاتھوں کرواتا ہے. عجیب ہے نا عزیزو. متوکل جو لعین ترین انسان ہے اس کے قریبی ترین فرد کے دل میں علی النقی علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا ہے کہ میرا مولا، میرا آقا، میرا امام اور پیشوا رہبر 10ویں امام ہے. کا ملنا چاہتے ہو؟ جی میرے بھائی یہاں پہ تو خوب ہے آواز. ہاں، بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ بھی انشاءاللہ تبلیغ پر جائیں گے. علماء کرام و طلاب اعظام سے عرض کر رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ پڑھا کرے عزیزو. بہت کم خرچہ اس پر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بیچارہ وسیلہ ہے مائک، اور اس پہ سب سے زیادہ خرچہ کرنا چاہیے. اس پہ کم خرچہ کرتے، لہٰذا آواز جو ہے وہ میڈیا وار ہے عزیزو. دشمن کس طرح سے حق کو چھپا دیتا ہے اور میں اور آپ کس طرح سے حق کے پہنچانے میں جو ہے نا وہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ ایک کارٹون بناتے ہیں اتنا خوبصورت کہ بچہ بھی لپکتا ہے، ہاں بڑا بھی لپکتا ہے، بوڑھا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کارٹون کو. کیا کہانی ہے، کیا ایڈونچر ہے، کیا تصویر ہے. اور ہم مجلسوں کے سلسلے کو بسا اوقات ایسے منعقد کرتے ہیں کہ کبھی یہاں سے پریشانی، کبھی وہاں سے. بہرحال اس پہ تھوڑا خرچہ کیا کرے، وسیلے پہ خرچہ کرے عزیزو. ہم تو وسیلوں کے قائل افراد ہیں. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی کسی مجلس میں سلام علیکم کرنا تھا. بہرحال وسیلوں کی بھی اقسام ہیں، مختلف وسیلے ہیں عزیزو. یہ ساری چیزیں ہی وسیلہ ہیں. بہرحال تو میں نے مجلس میں کہا کہ بہت اچھا ہے کہ نیاز میں جہاں آپ مثال کے طور پر کھلاتے ہیں لوگوں کو، ساتھ میں جو ہے وہ کتابیں بھی بانٹا کریں تاکہ ان کی جو ہے وہ نظر مادی کے ساتھ ساتھ نظر معنوی کا بھی اہتمام ہو سکے. مزے کی بات ہے عزیزوں کہ مجلس کے بعد مجھ سے کہہ رہا ہے مولانا صاحب اگر کراچی میں کہیں بھی بریانی کھلانی ہو تو میں حاضر ہوں. یعنی آدمی کو جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں بریانی کھلائی، وہاں میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کیا ہے پیسے گر گئے، لیکن کتاب دی کیا معلوم سامنے والے نے کتاب جا کے کہاں رکھ دی. تو مجھے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا اور مولانا صاحب کی بات میں آ کر خسرت دنیا والآخرہ نہ ہو جائے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تو کتاب دے گا شاید یہ نہیں پڑھے، اس کا کوئی رشتہ دار پڑھ لے، کل کو اس کے کوئی بچہ پڑھ لے، وہ جو ہے وہ بہرحال ایک عظیم جو ہے وہ ثواب اور ایک جاریہ ثواب ہے عزیزوں. بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب صاحب کتاب جاتا ہے تو وارث جو ہے وہ چیز جو بانٹ دیتے یا بسا اوقات بیچ دیتے ہیں ان میں سے ایک کتاب بھی ہے. پروردگار متعال ہمیں کتاب کی عظمت و اہمیت کو مد نظر رکھنے والوں میں سے قرار دے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد. بہرحال کہا کہ ملنا چاہتا ہے اپنے اور میرے مولا سے. کہا کیوں نہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا. جب خلوت ہوئی اپنے خادم سے کہا، ہے تو قریبی نا متوکل کا، اپنے خادم سے کہا اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے لے کے جاؤ اور علوی سے ملاقات کے لیے لے کر جاؤ، اور جب ملاقات ہو تو تم وہاں سے واپس پلٹ آنا، یعنی ان کو تنہا رہنے دینا. ہاں، بنفس و نفیس زیارت کا اہتمام. دیکھو عزیزو جب انسان خدا کی راہ میں نکلتا ہے خدا خود ہی اسباب کی فراہمی کرتا ہے. سخت ترین زمانہ ہے، اس کے باوجود نکلے. پروردگار نے مولا آقا کی زیارت کا شرف اے میرے چاہنے والے کیوں آیا ہے؟ آقا آپ کی خاطر آیا ہو. ایک اہم ترین شرط، جیسے کہ ابھی بابا نے بھی آپ کی، ایک اہم ترین شرط زیارت کی قبولیت کے لیے ہے ہدف فقط اور فقط محبوب کی رضامندی ہو، اس کی خوشنودگی، اور کچھ بھی نہ ہو، اور کوئی ہدف نہیں ہے. اگر آ بھی رہا ہو ذہن میں تو اسے ہٹا دے. نہ، میں اپنے محبوب سے ملنے چلا ہوں، میں سامن الحجت سے ملنے چلا ہوں، میں اس سے ملنے چلا ہوں جس کے سبب سے زمین و آسمان کی برکتوں کا نزول ہے. میں اس سے ملنے چلا ہوں جس کے سبب سے پروردگار متعال نے مجھے دشمنوں سے بچایا ہے. میں اس سے ملنے چلا ہوں جس کے سبب سے بول پا رہا ہوں، جس کے سبب سے سن پا رہا ہوں، جس کے سبب سے مجلس اعضاء برپا کر پا رہا ہوں. میں محسن عظیم کائنات کی زیارت کو جا رہا ہوں. اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ بس وہ مل جائے کافی ہے میرے لیے. کہ آقا آپ کی خیر و عافیت کو پوچھنا چاہتا تھا. حالت یہ، راوی یہ کہتا ہے، امام اس مقام پر ایک حسیر اور چٹائی تھی، اس پر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک قبر کھدی ہوئی تھی. اس طرح سے سختی کا عالم ہے. کہا میرے چاہنے والے پریشان نہ ہو، جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا یہ ظالم کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ ظالم کچھ بھی نہیں کر سکتا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ ہے زیارت کا اسلوب، اس پر غور کیجئے گا. کہ آقا اللہ کے رسول سے میں نے ایک روایت سنی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. جب انسان ان ہستیوں کی بارگاہ میں جائے دنیا مانگے عزیزو، لیکن اکتفا نہ کرے فقط دنیا مانگنے پر. میرے رزق میں برکت دے دیں، مجھے اولاد دے دیں، بیماری کا خاتمہ دے دیں، بس. اپنے لیے انسان علم مانگے، اپنے لیے بصیرت مانگے، اپنے لیے دور رس نگاہ مانگے،
مجھے یہ سمجھا دیجئے زندگی گزارنی کیسے ہے، مجھے یہ بتلا دیجئے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کا فیوچر کیسے میں نے بنانا ہے، میں ان کے فیوچر سیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن فیوچر آیا فقط آخر دنیا ہے۔ یہ سب کچھ اس بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ اتنی سختی کے عالم میں کہا آقا اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اس کا میرے لیے بیان فرما دیجئے، وضاحت کر دیجئے۔ کہا پوچھو۔ کہا آقا نے فرمایا ہے کہ ایام سے نہ جھگڑو، ایام کی دشمنی اختیار نہ کرو، وگرنہ تمہیں ان دنوں کی دشمنی کو دیکھنا پڑے گا۔ کہا آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب روایت کے عزیزوں مختلف بطون ہیں، ایک بطن کی جانب اس موقع پر 10ویں امام نے اشارہ فرمایا اس سے مراد، ایام سے مراد ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ہم سے دشمنی نہ مولو دنیا میں، وگرنہ آخرت میں بہت بڑے خسارے کا شکار ہونے والے ہو، بہت بڑے خسارے کا۔ اور پھر اس کے بعد آقا نے بیان کیا، ہفتے کے دنوں کو تقسیم کیا۔ فرمایا ہفتے کا دن حضرت سے اختصاص رکھتا ہے، اتوار کا دن مولا کائنات سے، پیر کا دن امام حسن و حسین سے، منگل کا دن چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام سے، بدھ کا دن ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام اور مجھ سے، اور پھر فرمایا جمعرات کا دن میرے بیٹے سے، اور جمعے کا دن میرے بیٹے کے بیٹے کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے کہ جس کے ہاتھوں پروردگار متعال حق کا بول بالا کرنے والا ہے، ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ یہی سبب ہے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کتاب شریف مفاتیح الجنان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتر ہے مومن ہر روز جس ہستی کے ساتھ یہ دن اختصاص رکھتا ہے اس ہستی کی زیارت کا شرف حاصل کرے۔ کہ پھر وہاں پر انہوں نے ہفتے کے دن آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول کی زیارت، اتوار کے دن میں مولا کائنات اور شہزادی کی زیارت، پیر کے دن امام حسن و حسین کی زیارت، اور اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انہیں پورا ہفتہ انسان چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے جڑا رہے۔ اور زیارت کا اہم ترین ہدف یہ جو قریب بلایا جاتا ہے در واقع مجھے اور آپ کو مشق کروا رہے ہیں، پریکٹس کروا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم مشہد مقدس میں ہو کس طرح سے تمہارا ہم و غم جز علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ نہیں ہے، کس طرح سے جب راہ کربلا میں تم قدم رکھتے ہو تو تمہیں جز سید الشہداء کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، واپس پلٹ کر بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ یہ اہم ترین تحفہ، انسان اپنے مولا کو نہ بھولے، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھاتے وقت، دیکھتے وقت، نہ دیکھتے وقت، لوگوں سے روابط قائم کرتے وقت، لوگوں سے روابط توڑتے وقت، اپنے مولا آقا کو فراموش نہ کرے عزیزو، انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، آئیے دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، زیارت بامعرفت موضوع گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر دینے والے کی جانب سے کوئی کمی نہیں، جتنا کوئی لینا چاہے لے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہستیاں ہیں اس کی نمائندہ ہے کہ جو فیض بے کرا بانٹ رہا ہے، ہاں جس کا فیض لا متناہی ہے، تو ان کی بارگاہ سے بھی جو جتنا لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ لیکن آیا ہم سب کے سب ایک جیسا لے کر جاتے ہیں واپس؟ نہیں، علیحدہ علیحدہ نصیب ہوتا ہے۔ جس کے پاس ظرف بڑا ہے اسے زیادہ نصیب ہو جاتا ہے، جس کے پاس ظرف چھوٹا ہے اسے کم نصیب ہوتا ہے۔ ہاں جس نے برتن سیدھا پکڑا ہوا ہے اسے نصیب ہو جاتا ہے، جس نے برتن ہی اوندھا پکڑا ہوا ہے اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ بارش تو برس رہی ہے لیکن ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے لیتا چلا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے، آپ روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں، یہ جو روایتوں میں موجود ثواب میں جو فرق ہے اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، جتنی تیری معرفت زیادہ ہوگی، جتنا تیرا ظرف بڑا ہوگا، ہاں جتنا تو آداب اور شرائط کا خیال رکھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ لیتا چلا جائے گا، اس بارگاہ سے نصیب ہوتا جائے گا۔ فرمایا 8ویں امام کی زیارت کرنے والے سن، گزشتہ گناہ کی معافی اس بارگاہ سے ملتی ہے۔ اور پیچھے سے چلیں، جتنے تیرے ہم و غم ہیں، جتنے اندوہ ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اس بارگاہ۔ انسان مسرور اور خوشحالی کے عالم میں واپس پلٹتا ہے۔ 2 تیرے گزشتہ گناہ معاف، تیرے آئندہ گناہ معاف۔ 3 توجہ کریں، غور کیجئے گا، اب تو گناہ معاف ہوئے نا، تو بہشت کا حقدار۔ اور آگے بڑھیں، تجھے ان لوگوں کا اجر جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں انفاق کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں لڑے۔ دیکھ رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کل کو قیامت میں 8ویں امام کا ظاہر اس عالم میں آئے گا کہ لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے۔ یہاں اللہ کے رسول کے لیے ممبر لگا ہوا ہوگا، اہل بیت کے لیے ممبر ہوگا، وہاں روبرو 8ویں امام کے ظاہر کے لیے ممبر لگا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آخری مقام و مرتبہ دیکھیں، عرش الہی پر جوار رحمت خاص سے پروردگار میں جہاں ائمہ موجود ہوں گے، 8ویں امام کا ظاہر بھی موجود ہوگا۔
بس یہ کیا سلسلہ ہے عزیزو؟ یہ در واقع یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کتنی معرفت کے ساتھ، کتنے ادب کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ، کتنی شناخت کے ساتھ اس بارگاہ میں آتے ہیں. جتنی عظیم شناخت کے ساتھ آئیں گے اتنا بڑا مقام و مرتبہ مجھے اور آپ کو عطا کر دیا جائے گا. خب مولانا صاحب کیا کریں ہماری شناخت بڑھ جائے، کیا کریں اہل بیت کی حق کی معرفت ہمارے وجود میں بڑھ جائے؟ آج اس کے لیے پہلا عنصر آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. کیا کریں ہماری شناخت بڑھ جائے، کیا کریں ہم حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کر سکیں؟ سو تو نہیں گئے میرے بھائی؟ ہاں بڑی مہربانی، جزاکم اللہ. آپ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. گرچہ میری تقریر ایسی ہوتی نہیں ہے کہ آپ کچھ بول پائیں، لیکن بہرحال میں اس سال پڑھنے گیا ایک جگہ پر تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو کچھ اور ملے نہ ملے ہمارے علاقے سے سماعتیں بہت خوبصورت ملیں گی. اور یقین جانیے ایسے ہی تھے، وہ مجھے بولنے ہی نہیں دیتے تھے. تو نتیجتاً مجھے بھی جو ہے وہ پڑھنا سکھا دیا انہوں نے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور آل محمد پر صلی اللہ. بہرحال ہمارے معاشرے میں اب یہ ایک ایسی ثقافت ہے کہ لوگ اسی طرح سے جاگتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ اسی طرح سے جاگنا پسند فرماتے ہیں تو بہرحال جاگتے رہنا بھائیوں. خب پہلا عنصر کیا کریں کہ ہماری معرفت بڑھ جائے؟ کوشش کریں ضرور، مانگے بھی ضرور. ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ کوشش کریں ضرور. تھوڑا ریپیٹ کر دیں چونکہ ماشاءاللہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کتنا گیا بھی ہے یا نہیں گیا ہے. ماشاءاللہ یعنی جو اللہ نے چاہا اور انشاءاللہ اللہ کی مشیت کے مطابق. تو اللہ کی مشیت کے مطابق تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ پہنچ بھی رہے یا نہیں پہنچ رہے. ہاں یہاں پر کچھ میرے ایسے چہرے موجود ہیں کہ جو جانتے ہیں اس واقعے کو. سچا واقعہ عزیزو. ہم نے 2 منٹ کی ویڈیو لگائی، نوجوان بچے سامنے موجود تھے، 2 منٹ کی ویڈیو لگائی، کہا کہ اسے سنیے. کچھ کہا نہیں، کہا سنیے. سن لی انہوں نے، ویڈیو بند کی. بسم اللہ، آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو، بتائیے انہوں نے کیا فرمایا. آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. وہ باتیں انہوں نے خطیب کی طرف نسبت 2 منٹ کے بعد، ہاں کوئی 2 دن کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2 منٹ کے بعد وہ کچھ خطیب کی طرف نسبت دی جو بیچارے نے نہیں کہا، یا وہ کچھ نسبت دے دی جو کسی اور طریقے سے انہوں نے کہا تھا. یہی سبب ہے خطیب تڑپ کے کہتا ہے بھائی میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، آپ کی فہم و فراست کا ضامن نہیں ہوں. مجھے کیا معلوم آپ تک کیا جا رہا ہے. تو لہذا تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. کوشش کریں، اچھی بات ہے. مانگیں اہل بیت کی بارگاہ میں، بہت ہی اچھی بات ہے. مانگنا چاہیے عزیزوں. ایک ایک شے اہل بیت کی بارگاہ سے طلب کریں. دنیا مانگیں، آخرت مانگیں. لیکن توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد وہ جو کچھ عطا کر دیں اس پر راضی رہنا، یہ ہے معرفت کی ایک اہم ترین کلید اور عنصر. اگر راضی نہیں ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے. پھر انسان کا ظرف چھوٹا ہو گیا ہے، پھر انسان کا ظرف بسا اوقات الٹا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ملتا ہے. کوشش کرنی ہے رزق کے سلسلے میں، بھاگم دوڑ کرنی ہے، زحمت کرنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، صحیح ہے. اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر مانگنا بھی ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی طلب کرنا ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں بھی. تو پروردگار ان کے وسیلے سے اے مولا آقا آپ اگر بھلا سمجھتے ہیں تو میرا رزق بڑھ جائے، آپ خدا کی بارگاہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. مانگیے عزیزو، آپ خدا کی بارگاہ سے میرے لیے لے لیجیے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ عطا کر دیا ہے اس پر راضی رہنا، خوشنود رہنا، دائیں اور بائیں نہ دیکھنا. عزیزو یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کی معرفت رکھتے ہیں. وہ تو عزیزو فیاض ہے نا، اسی طرح سے یہ اس کی فیاض نمائندہ ہستیاں ہیں نا. تو یہ تو دینے میں بخل نہیں کرتی ہیں. شاید میرے اور آپ کے لیے بھلا نہیں ہے، اس خاطر جو کچھ بھی مل جائے کہیں پروردگار حتماً اسی میں میری بھلائی پائی جاتی ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے دیتا ہوں، ابھی تک ہم اس میں پریشان ہیں. مثلا سب سے پہلے چلیں کچھ چیزیں تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں. مثلا شکل و صورت اختیار میں میرے بھائی نہیں ہے نا. ابھی تک کہتے تھے لڑکیاں جو ہے نا وہ بہرحال بہت زیادہ شیشہ توڑتی ہیں. الحمدللہ اب جو ہے وہ لڑکے بھی پیچھے نہیں، ہاں بہت شیشہ توڑتے ہیں. میرا خیال ہے اگر وہ 2.5-3 گھنٹے سنورنے کے لیے جاتی ہیں شادی کے موقع پر تو موصوف بھی جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے تو جاتے ہیں. ہاں بہرحال بال جب اوپر کھڑے ہو جائیں پتہ نہیں کیا لگاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان کو کوئی جو ہے وہ عجیب و غریب انسان کو ایک عجوبہ بنا کے پیش کرتے ہیں نا شادی ہال میں، کہ بعد میں کوئی طرفین ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے ہیں. بہرحال انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نا، اسے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ بھی جمیل ہے. لیکن آئیے اللہ سے پوچھ تو لیں کہ اس کی نگاہ میں خوبصورتی ہے کیا. یہ تو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اس نے سپرد خاک ہو جانا ہے. تو دل کی خوبصورتی مانگو نا میرے بھائی، ہاں قلب کی خوبصورتی مانگے نا انسان.
لہٰذا نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں. بہت تگ و دو کر سکتے ہیں, کچھ لگانا ہے آپ کو خوبصورت ہونے کے لیے لگا لیں بھائی, کچھ بالوں کے نئے نئے اسٹائل بنانے کر لیں, لیکن اب جو شکل و صورت دی ہے میرے بھائی راضی رہے, نہ دائیں دیکھ نہ بائیں دیکھ. ماں باپ کے سلسلے میں حیران و پریشان ہوں. بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حتیٰ بسا اوقات انسان دیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر تگ و دو, ہر بحث مباحثہ. یہ میری والدہ کیوں نہیں میری بات سمجھتی, میرے والد کو کہ اتنی ایک منطقی ایک لاجیکل بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح سے ہمیں کہا گیا ہے بچوں کے ساتھ بچے بن جائیے, اسی طرح سے بڑوں کے ساتھ ان کے لیول پر, اور مخصوصاً ماں باپ, میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے ماں باپ کائنات کے بہترین ماں باپ ہیں. آپ جا کر پڑھیے صحیفہ کاملہ میں دعا نمبر 24, پروردگار اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی گئی ہے تو میں نے معاف کر دیا, اور ان کے احسانات کس قدر ہیں. انسان ان کے پلس پوائنٹس, ان کی نیکیوں کو دیکھے گا, ہمیشہ اس کے کردار میں بھلائی رہے گی. اپنی اولاد کی نسبت سے بھی بسا اوقات میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہر وقت شکایت, میرے بیٹے کو پڑھنا نہیں آتا ہے, میرے بیٹے کو جو ہے وہ چلنا نہیں آتا ہے, میرے بیٹے کو بات کرنا نہیں آتی. ارے میرے بھائی کیوں اتنی شکوہ جو اللہ نے تجھے عطا کیا اس پر راضی رہے. اپنے گھر پر, ہاں, اپنے محلے پر, ہاں, اپنے شہر پر, جدھر سے بھی تعلق رکھتا ہے راضی رہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پروردگار بارش کا مزہ بھی جو ہے وہ امیر ہی لیتے ہیں, غریب تو بیچارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مملکت خدا دادے, ہاں, پاکستان میں. اور ابھی کل مجھے بتا رہے تھے مثال کے اوپر مسقط میں بھی کس طرح سے مثال کے اوپر دکانیں بہہ رہی ہیں فلاں, یعنی بہرحال معمولاً انسان پریشان ہو جاتا ہے نا, تو غریب آدمی کو زیادہ جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. نہیں, انسان راضی رہے, کوشش کرے راضی رہے. پروردگار تو نے جو کچھ عطا کیا ہے, شادی ہو گئی عزیزو, 4 دن میں طلاق کی بات نہ کر میرے بھائی, تھوڑا سا صبر کر لے, تھوڑا سا ایک دوسرے کو دیکھ لے. درست ہے اسلام میں طلاق ہے, لیکن سارا اسلام طلاق میں نہیں ہے میرے بھائی, کہ ہر دوسرے گھر میں اس وقت طلاق ہو رہی ہے. 4 دن بھی ایک دوسرے کو تحمل, مگر جو 2 بھائی آپس میں ایک دوسرے کو تحمل کر سکتے تھے, کمپرومائز کیا نا بھائی. تو جس طرح سے وہاں پر جھکے, اللہ نے تجھے عطا کیا, یہاں پر بھی تھوڑا سا, ہاں, کمپرومائز کریں گے, محبت اور اطمینان سے چلیں گے, اللہ عطا کرے گا. سورہ مبارکہ نساء میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے تھوڑا صبر کر لے, کیا معلوم یہی خاتون جو تجھے نہ جو ہے وہ پسندیدہ محسوس ہو رہی ہے, پروردگار نے اسی میں تیرے لیے خیر کثیر قرار دیا ہے. تو فقط جو ہے وہ دیوار کے اس طرف کیوں دیکھ رہا ہے, کبھی پسے پردہ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل کر. کیوں اتنا لڑتا ہے پروردگار سے کہ پروردگار بس بیٹا ہی چاہیے, بیٹا ہی چاہیے, بیٹا ہی چاہیے. ہاں, کوشش کر لی, مانگ لیا خدا کی بارگاہ میں, اہل بیت کی بارگاہ میں, اب جو کچھ انہوں نے عطا کر دیا. میں یہ ازرائے مزاح ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں, ہمارے پڑوس میں بہت ہی پرانا واقعہ ہے, میں خود بھی جو ہے وہ نوجوانی کی زمانے میں تھا, پڑوس میں جو ہے وہ ایک برادران اہل سنت میں سے ایک فیملی رہتی تھی. بہرحال 5واں بچہ, 6ٹھا بچہ, 7واں بھی جو ہے وہ بیٹی ہو گئی. تو اس کے بعد وہ جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں وہ نہیں معلوم سر دیکھ کر پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, اس پہ کیا قیافے دیکھ کر کے اس کے بعد تو حتماً بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا, 8ویں نمبر پہ پروردگار نے ان کو بیٹا عطا کر دیا. میں مزاحاً کہتا ہوں کہ پروردگار نے فرشتوں سے کہا ہوگا بھائی یہ لوگ تو نہیں سمجھتے, ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کچھ ہم ہی جو ہے وہ, ہاں. لیکن ہر وقت ایسے نہیں ہوتا عزیزو. پروردگار جب کبھی امتحان لینے پہ آ جائے, پروردگار وہی دکان ہے, وہی سارا سامان ہے, برابر والا 2 برابر کما رہا ہے, مجھے جو ہے وہ سارا کسٹمر ادھر کیوں جاتا ہے, میرے پاس آتا کیوں نہیں ہے. یہ عزیزو رب کی دین ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہر حالت میں راضی رہے. فرمایا, یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی اس روایت کو کوشش کریں عزیزو ان ایام میں مجھے اور آپ کو یاد ہو جائیں یہ روایتیں. فرمایا اللہ کے رسول نے ستدفن بضعۃ منی بخراسان, ان قریب میرا ٹکڑا, رسالت کا ٹکڑا خراسان کی زمین پر دفن ہونے والا ہے. میرے مولا واقع کی جانب اشارہ فرمایا, اور پھر فرمایا ما زارہا مکروب الا نفس اللہ کربہ, کوئی کرب زدہ, کوئی غم زدہ, کوئی اندوہ رکھنے والا نہیں آئے گا میرے بیٹے کی زیارت کو مگر یہ کہ پروردگار متعال اس کے کرب و اندوہ کو دور کر دے گا. ہاتھ دل پر رکھ کر مجھے بتاؤ عزیزوں, آیا جو کچھ ہمیں مانگتے ہیں سب کا سب ویسا کا ویسا جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے؟ نہیں عزیزوں, لیکن دل کو قرار آ جاتا ہے. اپنے لفظیں اگر بدل دوں تو یا تو وہ مشکل حل کر دیتے ہیں اس طریقے سے کہ جو مجھے اور آپ کو پسند ہے, بیٹا چاہیے بیٹا دے دیا, رزق چاہیے تھا رزق دے دیا, ہاں, بیماری سے نجات چاہیے تھی بیماری سے نجات دے دی, یا نہیں محبوب کی زیارت انسان کو اس اندوہ اور اس غم اور اس پریشانی سے محبت عطا کر دیتی ہے, اور انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب میرے محبوب کو میری یہ حالت پسند ہے, بس اس حالت میں مجھے بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے.
لہٰذا اسے قرار مل جاتا ہے. نفس اللہ کربا، اللہ اس کے ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اسے سکون اور اطمینان عطا کر دیتا ہے. ولا مذنب الا غفر اللہ ذنبہ، اور کوئی گنہگار اس بارگاہ میں نہیں آتا ہے مگر یہ کہ پروردگار متعال اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دیتا ہے. راضی رہیں عزیزو اپنی زندگی پہ، شکوہ نہ کریں. کب تک یہ بیماری رہے گی، کب تک یہ فقیری رہے گی؟ پروردگار وہ صاحب تو اتنے مقام جو ہے وہ صاحب عزت و شرف ہو گئے، ہر دوسرا آدمی ان کو جانتا ہے، مجھے کوئی نہیں جانتا. چھوڑ دے، تیرا رب تجھے جانتا ہے، یہی تیرے لیے کافی ہے. 2 یا 3 چھوٹی چھوٹی حکایتیں لے کر آیا تھا، بس میرا وقت مکمل ہو گیا. ایک حکایت آپ کی خدمت، تھوڑا سا راضی رہیں، خدا کا شکر بجا رہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد عجل فرجہم. منا کا میدان ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، انگور تناول فرما رہے ہیں. خدا کا شکر ہے عزیزو، بعض صاحبان جو مجالس ہیں وہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، مولانا صاحب کی کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں. ان میں سے ایک خوبصورتی یہاں پر ہے. ایک عرصے تک یہاں پر جو ہے وہ سافٹ ڈرنک تقسیم کی جاتی تھی، اب جب آپ جائیں گے تو آپ کو پانی ملے گا جو ہے وہ. ہاں، یہ اہل بیت کی عطا ہے عزیزو. پانی میں بہت شفا ہے میرے بھائی. پانی، ہاں اللہ نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا. وہ سافٹ ڈرنک تو جسم کے لیے بھی نقصان دہ. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کم معرفتی کی بنا پر بسا اوقات زائر اور سبیل لگانے والا کہتا ہے مولانا صاحب ہم نے عزاداروں کے دلوں کی ٹھنڈک کے لیے، ہاں، اور ان کے ماتمداروں کے قلوب کو جو ہے وہ کیا ہے، ہاں، ٹھنڈا کرنے کے لیے سافٹ ڈرنک پلا دی. میرے بھائی فائنینشلی بھی دوسروں کا فائدہ کیا اور اس بیچارے کا نقصان کیا، فائدہ کیا ہوا؟ تو لہٰذا جو ہے وہ پانی عزیزو. اسی طرح سے آئیے عزیزو، جو چیزیں اہل بیت کو پسند ہیں، حتیٰ دنیاوی اعتبار سے مجھے اور آپ کو بھی پسند ہونی چاہیے، انہی چیزوں میں سے ایک شے کا نام ہے انگور. مولا اپنے اصحاب کے ساتھ، ہاں، پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ نظر میں بسا اوقات فروٹ بانٹنا شروع کر دیا. تو بعد میں نے ان سے کہا میرے بھائی لوگوں کے تیور تو دیکھ لے، تو فروٹ کے ساتھ کچھ پلاؤ رکھ دے، کچھ بریانی رکھ دے، تو میری بات مانتے ہوئے فقط فروٹ کھلا رہا ہے، یہ جو ہے وہ خطرے کی علامت ہو جائے گی. آہستہ آہستہ معاشرے میں تبدیلی لائے. تو بہرحال انگور تناول فرما رہے تھے. ایسے میں ایک سائل آیا اور آ کر کہنے لگا میری کچھ امداد فرما دیجیے. توجہ چاہتا ہوں جی. اہل بیت کا وتیرہ یہ ہے، 2 طریقے کا جو ہے وہ برتاؤ نظر آتا ہے سائل کی نسبت سے. فیاض پروردگار کی فیاض نمائندہ ہستیاں ہیں، جو کچھ دینا چاہیں، جتنا دینا چاہیں دے سکتی ہیں، لیکن رب کی مشیت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتی. بسا اوقات ظاہری اسباب پر ہی کوئی مد نظر رکھا جاتا ہے. اگر ظاہری اعتبار سے پیسہ ہے تو دے دیا، نہیں ہے تو اس سے جو ہے وہ عذر خواہی کر لی، چونکہ مشیت پروردگار ہے. ویسے کائنات ان کے ہاتھوں میں، لیکن مشیت. اس نے آ کر مانگا کہ آقا کچھ عطا کر دیجیے. آقا نے ایک خوشہ انگور کا اٹھایا. خوشہ سمجھتے ہیں نا میرے بھائی؟ ہاں، انگلش جاننے والوں اردو نہ بھولنا. ہاں، خوشہ انگور کا اٹھایا اور جو ہے وہ اسے دے دیا. کہا میں کیا مانگ رہا ہوں، یہ کیا دے رہے ہیں. اور ہماری طرح ہوگا کہ جو ویسے بھی فروٹ سے بہت زیادہ اس کو دلچسپی نہیں ہوتی، مولا کوئی درہم و دینار ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں، ورنہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. توجہ چاہتا ہوں، جو اس بارگاہ سے ملے اس پر راضی رہنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو کچھ وہ دیکھ رہے میں اور آپ نہیں دیکھ رہے. کہا اگر ایسی بات ہے تو اللہ تیرے رزق میں وسعت دے، اور انگور کا خوشہ وہیں پر رکھ دیا. تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے نہیں معلوم اس کو کیا پرابلم لاحق ہوا، پلٹ کر آ گیا. اچھا آقا مجھے وہی دے دیجیے. اب یہ کہ طبیب ہے نا، مریض کا علاج کرنا جانتے ہیں. کہ اس وقت علاج یہ ہے کہ اللہ تیرا رزق اضافہ کرے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اب اس بارگاہ سے تجھے نصیب نہیں ہوگا. تھوڑی دیر ہوئی، ایک دوسرا آیا، اور ایسے محسوس ہوتا ہے پہلا والا دیکھ بھی رہا تھا. ایک دوسرا آیا اور آنے کے بعد کہا آقا کچھ عطا کر دیں. اللہ نے اسے تو خوشہ دیا تھا، خوشے میں حد عقل 10 12 15 جو ہے وہ دانے ہوں گے نا انگور کے. اسے 3 انگور کے دانے اٹھا کر دے دیے امام نے. امام کی بارگاہ سے ملا ہے. میری والدہ کربلا میں گر گئی تھی. بعض عراقی مومنین، سخت سفر تھا ہمارے لیے، لیکن یقین جانی اس سے خوبصورت سفر نہیں تھا. یقین جانی اس سے خوبصورت. کاش مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے مصیبت کو میں اور آپ اس نگاہ سے دیکھنے لگیں. بعض عراقی مومنات میری بہن سے، میرے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ سید الشہداء کی جانب سے خاص عطیہ ہے آپ کے لیے، نہ سمجھو کہ آپ کو اپنے سے دور کیا ہے، یہ قریب کرنے کا ایک راستہ ہے. عزیزو انسان کی زندگی میں کتنے گناہ ہیں، اپنی بارگاہ میں بلا کر اگر وہ اس طریقے سے گناہوں سے مجھے اور آپ کو نجات عطا کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے. وہ ہمارے حق میں بہتر جانتے ہیں. اس طرح کی زیارت انسان ویسے نہیں کر پاتا جو اس لمحے میں کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سے اس کے کان سن رہے ہوتے ہیں، آنکھیں دیکھ پا رہی ہوتی ہے، دل و دماغ سمجھ پا رہا ہوتا ہے. 3 انگور کے دانے دے دیے. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا حد عقل تھوڑا سا حصہ بے قدر جسہ، میرا جسہ تو دیکھ لیا، 3 انگور کے دانے کدھر پھنس جائیں گے.
زبان پہ جملے آئے الحمدللہ رب العالمین. جیسے ہی اس توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی اس نے کہا الحمدللہ، امام نے، چھٹے امام نے اپنے دونوں ہاتھ بھر کے اسے انگور عطا کیے. جب تو راضی رہے گا عزیزو، ان کی عطا کا سلسلہ اب عجیب ہے. وہ اسی بیٹی میں تجھے کیا برکت عطا کرنے والے ہیں تجھے نہیں معلوم. وہ اسی غربت میں تجھے کیا مرتبہ دینے والے ہیں تجھے نہیں معلوم. ایک مومن کو جانتا ہوں آج بھی عزیزوں، پروردگار نے جوانی میں اس سے، جوان بیٹی اس کی جو ظاہراً پیگننٹ بھی تھی یا ایک چھوٹا بچہ اس کا تھا عزیزوں، جوان بچے کا داغ دیا. لیکن اس بوڑھے باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے کہ آپ جب بھی اس سے ملیں گے عزیزوں اس کی آنکھیں روتی ہیں. اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے عزیزوں. ٹوٹا دل یہ چھوٹا عطیہ ہے جو اس بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے، چھوٹا عطیہ نہیں ہے عزیزوں. لہٰذا دیکھنے کے اپنے انداز کو بدل دیجئے. جیسے ہی اس نے خدا کی حمد بجا لائی، امام نے مٹھی بھر کر اسے انگور عطا کی. پھر کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین. امام نے کہا رکے رہے نا. اپنے خادم سے کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا آقا 20 درہم ہے. کہا یہ 20 درہم بھی سے دے دو. کہنے لگا الحمدللہ پروردگار تیری حمد ہے، ھذا من کا، اے میرے رب یہ تیری جانب سے. وسیلے کی بھی معرفت رکھتا ہے، خالق کی بھی معرفت رکھتا ہے، تو نے ان کے دل میں ڈالا ہے. ھذا من کا، اے میرے پروردگار یہ تیری جانب سے ہے. امام نے کہا رکے رہنا. اپنا لباس اتارا اور لباس اسے عطا کر دیا. کہ راوی یہ کہتا ہے یہ وہ موقع تھا جب اس کی زبان پر یہ جملہ ہے حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے میری پردہ پوشی فرمائی. ساتھ میں ایک جملہ اس نے امام سے کہہ دیا، خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے. کہ راوی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جملہ نہیں کہتا اور حمد خدا بجا لاتا چلا جاتا، امام اسے دیتے چلے جاتے. راضی رہے انسان عزیزو. شہزادی کی بات، وہ مشہور و معروف واقعہ سے اشارہ کرتے ہوئے ربط مصائب دینا چاہوں گا عزیزو. مشہور و معروف واقعہ ہے نا، ایک مانگنے والا آیا مانگنے کے لیے حضرت کی خدمت میں. ظاہری اعتبار سے اسباب کی فراہمی نہیں ہے. نماز عصر ختم ہوئی تھی، کہا کہ مجھے 3 چیزیں عطا کر دیجیے. کھانے کے لیے کچھ عطا کر دیجیے، ہاں پہننے کے لیے کچھ عطا کر دیجیے. بہرحال میں فقیر ہوں، میری دیگر اس فقیرانہ زندگی کو ختم کر دیجیے، مجھے صاحب ثروت بنا دیجیے. کہا کہ اس وقت ہمارے پاس صورتحال ایسی نہیں، اللہ کا رسول ہے السلام علیکم. ظاہری مشیت پروردگار اس میں ہے کہ ظاہری اسباب کی کمی ہے، چند دنوں سے فاقہ ہے. کہا کہ اس وقت ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل پر صلی علی محمد. معافی چاہیے. خلاصہ یہ کہ عزیزوں، آقا نے فرمایا کہ اس وقت ہم تیری مدد نہیں کر سکتے، لیکن پھر فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، خیر کی جانب رہنمائی کرنے والا ایسا ہے کہ خیر کو بجا لا رہا ہے. بس اوقات ہم مدد نہیں کر سکتے لیکن ٹیلی فون تو کر سکتے ہیں کہ میں فلاں صاحب کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کی مشکل حل کر دیجیے. کہا میں تجھے ایک ایسے گھر کا پتہ دیتا ہوں جہاں تیری مشکل حل ہو جائے گی. بلال جاؤ اسے فاطمہ کے گھر لے جاؤ، میری بیٹی کے گھر پہنچا دو. ملا ہوا ہے گھر عزیزوں. ایک مرتبہ پہنچا شہزادی کے در مطہر پر، سلام کیا. کیا چاہتا ہے؟ اپنی حاجت بیان کی. شہزادی نے اس وقت وہ کھال کے جس پر حسن و حسین سویا کرتے تھے وہ کھال اٹھائی اور اسے فراہم کر دی. توجہ چاہتا ہوں وہی پہلے والا قصے کی طرح، بھائی میں درہم و دینار مانگ رہا ہوں، آپ کیا مجھے انگور دے رہے. لیکن وہ ایسا محسوس ہوا تھوڑی سی ذرا ہٹ دھرمی تھی. اس کے علاج کے لیے ضروری تھا کہ اس کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کی جائے. یہ بیچارہ قاصر انسان ہے، غریب انسان ہے، دور سے چل کر آیا. کہنے لگا شہزادی میں اس سے میری مشکل کے دیکھ تھوڑی معرفت میں کمی ہے، کہا اس سے میری مشکل کیسے حل ہوگی؟ اگر آپ کوئی اور شے مجھے عنایت کر دیجیے. لیکن چونکہ قاصر تھا اسے رد نہیں کیا. بیٹے نے ہاں وہاں پر وہ مقصر تھا، کہا نہیں تھوڑی سزا زیادہ چاہیے. کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ وہ ہار کے جو جناب حضرت حمزہ کی بیٹی نے، ہاں سید الشہداء حضرت حمزہ کی بیٹی نے، یعنی آپ کے چچا کی بیٹی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا، وہ ہار دے دیا. کہا جا یہ لے جا، خدا اس ذریعے سے تیری مدد فرمائے گا. لے کر آیا، پہنچا ہار. کہا کہ آپ کی بیٹی نے ہار عطا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس ذریعے سے تیری مشکل حل ہو جائے گی. کہا کیوں نہیں حل ہوگی؟ تجھے اللہ کے رسول کی بیٹی نے یہ گلو بند عطا کیا ہے. عزیزو راضی رہیے، واقعاً راضی رہیے. خدایا تو نے جو کچھ عطا کیا ہے تیرا کروڑوں احسان. تو نے امام رؤوف کی بارگاہ عطا کر دی، تیرا کروڑوں احسان. اب اس کے بعد مریضی ہے، اس کے بعد پریشانیاں ہیں، اس کے بعد پروردگار تجھے اور تیری حجت کو جو پسند میں اس میں راضی ہوں. اگر انسان ایک مرتبہ ہر حالت میں راضی ہو جائے، پروردگار اس شوہر کے ساتھ، اس زوجہ کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، محلے کے ساتھ. عزیزو لوگ پتہ نہیں کتنے روپے خرچ کرتے ہیں عزیزو ایک دنیا کے اس طرف کا پٹھا حاصل کرنے کے لیے، کتنا ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. آؤ عزیزو اس بارگاہ میں اپنے آپ کو
انسان لے کر آئے، یہاں پر جبھی جھکا ہے، یہاں سے جو انسان کو ملتا ہے، ہاں نیشنلٹی ملتی ہے، در واقع نیشنلٹی تو ملی ہوئی ہے، اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری بارگاہ میں فرق نہیں پڑتا تو کس نیشنلٹی کا ہے، ہماری بارگاہ میں اگر بلند ہونا چاہتا ہے تو الہی نیشنلٹی کا حامل ہو جا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزیزو، عجیب طریقے سے یہ ہستیاں مجھے اور آپ کو بس اس کیفیت کو اپنے اندر بڑھا دیجئے، کہا کیوں نہیں تجھے عطا ہوگا، تجھے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے یاسر کھڑے ہوئے، خیبر کا جو ان کو حصہ تھا اس میں سے کہا کہ آقا اگر اجازت دیجئے تو میں خرید لوں۔ کہا اے شخص بتا اس ہار کو کتنے میں بیچے گا؟ کہا 3 چیزیں چاہیے، ایک وقت کا کھانا مل جائے، ایک روٹی مل جائے برد یمانی کے جس سے میں اپنے لباس کی ستر پوشی کر سکوں، اور ایک جو ہے وہ اتنا درہم یا دینار مانگا کہ جس سے میں اپنے جو ہے وہ گھر پہنچ سکوں۔ توجہ چاہتا ہوں، فقیر ضرور ہے لیکن مومن ہے، قناعت کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نہیں کہ بھائی اب بلینک چیک کوئی دے رہا ہے تو جتنا مانگنا ہے مانگ لو، ایسا نہیں عزیزوں۔ لہٰذا جتنی ضرورت ہے اتنا طلب کر رہا ہے، کہاں مجھے بس اتنا مل جائے۔ درہم و دینار بھی زیادہ دیے اور اسے برد یمانی بھی دی، ساتھ میں جو ہے وہ ایک اونٹنی دی کہ جا اس کے ساتھ اپنے جو ہے وہ سفر، ایک در واقع آج کے زمانے میں گاڑی دی اسے، اور آخر میں اسے جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا بھی کھلایا۔ بہرحال جب سیر ہو گیا، سب کچھ مشکل حل ہو گئی، آیا حضرت کے پاس، کہا مشکل حل ہو گئی تیری؟ کہا آقا حل ہو گئی۔ کہا نہیں مانگے گا اپنے محسن کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا؟ کہا کیوں نہیں مانگوں گا۔ کہا مانگ، پروردگار رسول کی بیٹی کو وہ کچھ عطا کر دے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا آمین، اور کہا یہ جو تو نے مانگا ہے اللہ نے میری بیٹی کو عطا کیا ہے، اللہ نے میری بیٹی کو عطا کیا ہے، مجھ جیسا باپ عطا کیا ہے، علی جیسا شوہر عطا کیا ہے، حسن و حسین جیسے بیٹے عطا کیے، اور بتاؤ شرف میری بیٹی کا۔ پھر ایک مرتبہ زبان پر یہ جملے آئے، میری بیٹی جب قبر میں جائے گی اور آ کر سوال پوچھنے والے سوال پوچھیں گے کہ بتائیے آپ کا رب کیا ہے، تو میری بیٹی کہے گی اللہ میرا رب ہے۔ جب پوچھا جائے گا کہ آپ کا نبی کون ہے، تو میری بیٹی افتخار سے کہے گی میرا بابا میرا نبی ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا آپ کا امام کون ہے، تو کہا میری بیٹی کہے گی وہ کہ جو لب قبر کھڑا ہے وہ میرا امام ہے۔ اور پھر اس موقع پر بھی عزیزوں ایک عجیب طریقے سے جوڑ دیا، چھوٹی بارگاہ میں اور آپ نے یہ رسالت کے ٹکڑے کی بارگاہ میں فرمایا جو میری زیارت میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کرے گا، ایسا ہے کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ جس نے فاطمہ کی زیارت کی ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کی، جس نے علی کی زیارت کی ایسا ہے کہ اس نے فاطمہ کی زیارت کی، جس نے حسن و حسین کی زیارت کی ایسا ہے کہ اس نے فاطمہ زہرا کی زیارت کی۔ آخر میں فرمایا جس نے حسن و حسین کی اولاد، ہاں میری ذریت کی زیارت کی، ایسا ہے کہ حسن و حسین کی زیارت کی۔ یہی سبب ہے عزیزوں، 8ویں امام کا ظاہر 8ویں امام کا ظاہر نہیں ہے، 7ویں امام کا ظاہر ہے، 6ٹھے امام کا ظاہر ہے، 5ویں امام کا ظاہر ہے، 4تھے امام کا ظاہر ہے، تیسرے اور دوسرے امام کا ظاہر ہے، مولا کائنات کا ظاہر ہے، اللہ کے رسول کا ظاہر ہے، اور در واقع اس ذریعے سے خدا کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا مجھے اور آپ کو کوئی غم نہ دے، انشاءاللہ اس معرفت کو اپنے وجود میں استوار کریں۔ پروردگار تو نے جو کچھ بھی مجھے عطا کیا ہے میں اس میں راضی ہوں، اے میرے پروردگار مجھے شکر بجا لانے کی، مجھے صبر و استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ زیارت کرنے کے لیے آئے عزیزوں، انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ان دنوں میں کچھ زیارتوں کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں جائے کی پہلی زیارت جو دکھیاری بہن نے کی، جسم مطہر کی زیارت، اور نوک نیزہ پر بھائی کے سر کو دیکھ کر جو زیارت کی، دونوں زیارتوں کا ایک ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، مقاتل یہ کہتے ہیں کہ عصر عاشور ہی جب خیمے جلے تو بیویوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں مقتل میں جانے دیا جائے۔ یہ پہلی زیارت ہے جو زینب کبریٰ کر رہی ہیں بے سر کے لاشے کی، پہلی زیارت ہے۔ کبھی آپ زیارت پر جاتے ہیں، بہرحال دل انسان ہے، غافل ہے، اپنے لفظوں میں اپنے مولا سے خطاب کیجئے، اے رؤوف امام، اے مہربان امام، تیری پناہ میں آیا ہوں، درست ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ کی جانب سے اذن نہ ہوتا تو میں کیسے یہاں پہنچ پاتا۔ اب جب اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے، کیا خالی ہاتھ پلٹا دو گے؟ آپ کو آپ کی جدہ زینب کبریٰ کی مصیبت کا واسطہ۔ مرثیہ پڑھا، نانا کو سلام کیا، نانا کیسے دیکھ پائے عزیزوں، بہن ماں جائے کو اس عالم میں کیسے دیکھ پائے۔ ایک ایک فقرہ ایسا ہے عزیزوں، انسان سوچتا چلا جائے گا، روتا چلا جائے گا۔
نانا کو سلام کیا، نانا وا محمد صلی علیک ملیک السماء، پر آسمان کے ملک درود و سلام بھیجتے، ھذا حسین، پہلی مجلس حسین، علی کی بیٹی کا خطاب، ھذا حسین، نانا یہ دیکھیے آپ کا حسین، مرمل بالدماء، خون میں ڈوبا حسین، مقطع الاعضاء، ٹکڑے ٹکڑے حسین۔ عزیزو رک جاؤ، زینب کبریٰ کی مصیبت کو شاید تھوڑا کوئی لمحہ میں اور آپ احساس کر سکے۔ عزیزو احد کے میدان میں سید الشہداء حضرت حمزہ کو مارا گیا، ان کے لاشے کی بے حرمتی کی گئی، جب بہن نے اللہ کے رسول کی پھوپھی نے چاہا، ارے اللہ کے رسول کی پھوپھی نے، بہن نے چاہا ماجائی کی زیارت کو آنا، پہلے اللہ کے رسول نے مسلسل اصرار کیا کہ نہ آئے جناب صفیہ، جب بہت اصرار کیا کہا لاشے پر کپڑا ڈال دیا جائے، کہیں سے بھی لاشا دکھائی نہ دے، اور جب پھوپھی آگے بڑھی تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار بہن کو صبر عطا کر۔ آؤ عزیزو دیکھو کربلا میں کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، تڑپ کے بہن کی فریاد، مقطع الاعضاء، نانا یہ آپ کا ٹکڑے ٹکڑے حسین۔ اور پھر تیسری مصیبت اس سے بڑھ کر، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، نانا آپ کی بیٹیاں اسیر إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَإِلَى حَمْزَةَ سید الشہداء، أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، پروردگار جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جو دنیا تو نے عطا کیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، خدا سے اہل بیت سے مانگنا ہمارا کام ہے، اس کے بعد پروردگار جو کچھ تو نے دنیا عطا کی ہے نہ صرف اس پر قانے رہنے کی بلکہ بھرپور طریقے سے راضی رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، پروردگار اس دنیا سے اچھے طریقے سے اپنی آخرت کو سجانے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا، اس عالمی وبا کورونا میں مبتلا ہے، میرے پروردگار جلد سے جلد شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، پروردگار ہم سب روحانی امراض میں مبتلا ہیں، تجھے مجلس حسین کا واسطہ، تجھے مشہد مقدس کا واسطہ، تجھے زائرین سید الشہداء سامن الحجج کا واسطہ ہے، میرے پروردگار ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری زبانوں کو، ہماری فکروں کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق، دیگر مسلمانوں اور مومنین کی مشکلات کو حل کرنے والا، ختم کرنے والا رزق صاحبان ایمان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں، ماں باپ کو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری بجا لانے کی توفیق عطا فرما، شادی شدہ ہے میرے پروردگار نوجوان بچوں اور بچیوں کو بہترین دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما، شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے، جناب علی اکبر، جناب سکینہ کی مانند اولاد صالحہ عطا فرما، جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا، اس پرآشوب زمانے میں اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اس غیبت کے زمانے میں ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس ذریعے سے ظہور کے اسباب کی فراہمی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ کے مزارات مقدسہ کی، مخصوصاً 40 میں سید الشہداء کی آخر سفر میں مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بامعرفت زیارت سے بہرمند فرما، اے میرے پروردگار دنیا میں
جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمن سے برسر پیکار ہے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے، جان مال عزت آبرو شرف، سب کا سب تیری راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ جنہیں تیری بارگاہ سے درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ جو تیری بارگاہ کے اسیر ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہیں، میرے پروردگار جلد سے جلد قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما۔ تجھے اسرائے کربلا کی مصیبتوں کا واسطہ تمام اسیروں کو خصوصیت سے لاپتہ افراد کو جلد سے جلد رہائی کی نوید عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مسلمانان عالم کو، خصوصیت سے شیعیان حیدر کرار کو، خصوصیت سے سرزمین پاکستان میں رہنے والے مومنین کو، اور اسی طرح سے دیگر ہندوستان بنگلہ دیش بر صغیر کے رہنے والے مومنین، اردو زبان کے رہنے والے مومنین کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ہمیں علماء ربانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع